बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 158 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, रूमियों ने दमिश्क का दफा तो बड़ा अच्छा किया हुआ था, लेकिन शहर में रसद और खुराक की इतनी कमी थी कि 10 दिनों के मुआसरे में ही शहरी हर चीज की किल्लत महसूस करने लगे थे। हरकल को अतला मिल चुकी थी, इसने कमक भेजी और इसके साथ खुराक का जखीरा भी भेज दिया था। ज़रार बिन अज़वार को बताया गया कि रूमी फौज के साथ माल और इसबाब बेहिसाब आ रहा था। तो ज़रार ने जोश में आकर हिस्बे मामूल जरा खुद और कमीज उतार फेंकी और नीम बरहना होकर उन्होंने ऐलान किया कि बहुत मोटा शिकार आ रहा है। रूमी जब पहाड़ियों में आए तो ज़रार की ललकार पर मुजाहिदीन इस्लाम का हाथ से निकलकर रूमियों पर टूट पड़े। तो यह थी कि रूमी अचानक हमले से घबरा कर और बुखला कर भाग उठेंगे, लेकिन इनका रद्द अमल ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने यह चाल चली थी कि पीछे हटने लगे और दरा अकाब के करीब इस जगह जा रुके जो हमवार मैदान था और यह पहाड़ी की बुलंदी थी। उन्होंने सामान की गाड़ियां पीछे भेज दी और इनके पीछे की फौज आगे आ गई थी। इनकी तादाद मुसलमानों से दुगनी थी और इनके अंदाज से साफ पता चलता था कि मुसलमानों का यह हमला इनके लिए गैर मुतवक्को ना था। वो इसके लिए तैयार थे। उन्होंने कदम जमा लिए। ज़रार बिन अजवार ने दुश्मन को इस कैफियत में देखा कि इसने न सिर्फ ये कि हमला रोक लिया, बल्कि वो सामने से भी और दाएं बाएं से भी हमला कर रहे थे। मुसलमानों का जोश और खरोश कुछ कम ना था, लेकिन रूमी जिस मुनज़्ज़म अंदाज से लड़ रहे थे, इससे यही खतरा नजर आने लगा था कि वो मुसलमानों को भगाकर और काट कर आगे निकल जाएंगे। हजरत ज़र्रार को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने जिस हरकत से मना किया था, उन्होंने वही हरकत की। पहले तो मुनज़्ज़म अंदाज से रूमियों पर हमला कराते रहे, लेकिन देखा कि रूमी पीछे हटने की बजाय चढ़े आ रहे हैं, तो ज़रार जोश में आ गए और चंद एक मुजाहिदीन को साथ लेकर रूमियों पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी मखसूस जुर्रत और शुजाअत का मुजाहरा किया और जो रूमी इनके सामने आया वो कट गिरा और इस तरह वो अंधाधुंध बहुत आगे निकल गए थे। ये है बरहना जंगजू। किसी रूमी ने नारा लगा और ये कुछ सलार हो सकता था। इसने ललकार कर कहा, घेरे में ले लो, इसे जिंदा पकड़ो। ज़रार नीम बरहना होकर लड़ने और दुश्मन को हर मैदान में ईरान को नुकसान पहुंचाने में इतने मशहूर हो गए थे कि अंतकैया तक इनकी शुजाअत के चर्चे पहुंच गए थे। रोमियों ने इस नीम बरहना जंगजू को पहचान लिया। ज़रार की दाएं बाजू में एक तीर लग चुका था। मौरखों ने लिखा है कि ज़रार के जिस्म पर 2 जख्म और भी थे। बहरहाल इनके बाजू में तीर उतरने में सब मुत्तफिक है। ज़रार ने तीर खींचकर बाजू से निकाल फेंका। तीर निकालने पर बड़ा ही अजियतनाक होता है, वहां से गोश्त बह निकल आता है। लेकिन ज़रार बिन अज़वार आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो तो जैसे अपने जिस्म और अपनी जान से दस्तबरदार हो गए थे। ये तीर और तलवारें तो जैसे इनका कुछ बगाड़ ही नहीं सकती थी। रूमियों का तीर खाकर उन्होंने तीर यूं निकाल फेंका जैसे एक कांटा निकाल कर फेंका हो। इनका दायां हाथ तलवार को मजबूती से थामे रहा और रूमी कटते और गिरते रहे। रूमी इन्हें जिंदा पकड़ने का तहिया कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ज़रार के आदमियों को जो इनके साथ आगे निकल गए थे बखेर कर अलग अलग कर दिया और ज़रार को घेरे में ले लिया। इस मौका पर इन्हें 1 या 2 जख्म आए। आखिर कई रूमियों ने मिलकर इन्हें पकड़ लिया और इन्हें बांध दिया। रूमी बुलंद आवाज से चलाने लगे, मुसलमानों, तुम्हारा सलार हमारा कैदी हो गया। हमने तुम्हारे नंगे सलार को पकड़ लिया। हम शहंशाह हरकल को तोहफा देंगे। रूमियों की ललकार बुलंद होती जा रही थी। वो ठीक कहते थे। शहंशाह हरकल के लिए ज़रार से बढ़कर कोई और तोहफा अच्छा नहीं हो सकता था। रूमी इन्हें बांध कर पीछे ले गए। इनके जख्मों से खून बड़ी तेजी से बह रहा था, जिससे ये खतरा पैदा हो गया था कि वो हरकल के तक पहुंचने तक जिंदा भी पहुंच सकेंगे या नहीं। रूमियों ने इनकी मरहम पट्टी कर दी और इस दौर के जंगों में फौजें यूं भी शिकस्त खा जाती थी कि सिपह सलार मारा गया, परचम गिर पड़ा और पूरी की पूरी फौज भाग उठी।
لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سلار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر اس نے ان کے سلار کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا، وہ لپٹتے ہوئے شعلے اور کڑکتی بجلیاں بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سلار تھے، انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سلار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، بار بار پلٹتے تھے، جھپٹتے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق کے ارد گرد گھوم کر پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سلار ان کے پاس ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا۔ رومیوں کو کمک نہیں مل رہی سکتی تھی، زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھوڑا سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا، قاصد معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سلار اعلیٰ گھوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا۔ رومیوں نے زرار بن ازوار کو پکڑ لیا، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لیا۔ انہوں نے ابن ازوار کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے آپ کے پاس کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ حضرت خالد بن ولید نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنی قیمتی سلار کو نہیں لے جا سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام سلاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت الیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری بہت پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہیں ہو سکتے ہم مجھے کیا کرنا چاہیے، بتاؤ۔ سب سلاروں نے رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابن ولید تو سمجھتا کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے معاشرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے واپس، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ دوسرے سلاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر کے حضرت خالد بن ولید کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی ہے تو بھی وہ معاشرے کو درم برم نہیں ہونے دیں۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دے سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے گا، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکلوں گا۔ تم سب اللہ کی سلامتی کے ساتھ ہو، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ 4000 سواروں کی تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد ہم سب روانہ یہاں سے ہوں گے۔ بیت الیہ کم و بیش 20 میل دور وہاں تھا جہاں پہ اس وقت حضرت خالد بن ولید موجود تھے۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریخ ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑی کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، زرار بن ازوار موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ لیکن رات گزر گئی اور صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ حضرت خالد بن ولید 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید آدھی رات گزر جانے کے بہت بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی،
حضرت خالد بن ولید انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں معصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کا سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا حضرت خالد بن ولید سے آگے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑے سے باندھ کر چھپایا ہوا تھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے حضرت خالد بن ولید نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد نے کہا، میں نے ابن ازوار کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا اور ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا تھا۔ کوئی اس کے توقع میں نہ جاتا تو یہ سوار یک لخت گھوڑے کو روک کر یہ گھما کر اپنے توقع میں آنے والے کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بھی مورخوں کے مطابق دم خود رہ گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو حضرت خالد بن ولید نے قریب سے گزرا۔ حضرت خالد بن ولید نے چلا کر اسے روکنے کو کہا لیکن سوار نہیں روکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومی کی طرف جا رہا تھا۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں ہم، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔